شوال کی روحانی حقیقت اور عظمت یہ ہے کہ ہر مہینے کا ایک خاص روحانی لباس، حجاب اور برکت ہوتی ہے۔ یہ 10واں مہینہ 90 نمبر کا راز کھولتا ہے۔ شوال میں اس 90 کے عدد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 90واں اسم مبارک سیدنا نعمت اللہ ہے، اور شوال کے مہینے پر اسی نام کا اثر اور تجلی ہوتی ہے۔ By understanding that month and the names and the surah means that Sayyidina Nihmatullah, the 90th name of Prophet ﷺ, is dressing that month. یعنی آپ اللہ عز و جل سے جو دعا بھی مانگے وہ اللہ کے اسم مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے وسیلے سے مانگے۔ اللہ عز و جل کا 90واں نام المانع ہے، وہ ذات جو نقصان سے بچاتی ہے اور روکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا رب بحق صفت المانع، بحق سیدنا نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری درخواستیں پوری فرما، میری دعائیں قبول فرما۔ یہ ان چابیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی صفت المانع کے ذریعے اس مہینے کے انوار عطا فرماتا ہے۔ یہ 12 قدیم حجابات روحانی پردے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مستقل اللہ کے ذکر اور اسی خاص نعمت کے حال میں رہتی ہے۔ اس مہینے کا خاص ذکر ہے، سبحان من هو ذو العرش عما یصفون، پاک ہے وہ ذات جو عرش کی مالک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے عرش عظیم کی شان بیان فرماتا ہے، جسے ایک اور صفر کی حقیقت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سیدنا نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں سلطان کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ جب ہم رمضان کے روزوں، ماہ سیام اور فنا کے سمندر سے گزر کر شوال میں داخل ہوتے ہوئے 10 کے عدد تک پہنچتے ہیں، 10 ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد ہے، اور جو بھی اس میں حاضری چاہتا ہے اسے نقطہ بننا ہے۔ 10 اس نقطہ کی حقیقت ہے کہ واحد ایک کے سامنے بالکل فنا ہو جانا۔ اسی سے معرفت کا راستہ اور بائنری کوڈ کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ دنیا جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں بائنری کوڈ پر چلتی ہے، یعنی آن اینڈ آف، آن اینڈ آف۔ ہماری تمام تر روحانی تربیت کا دار و مدار آن اور آف ہونے پر ہے۔ جب انسان آن کی کیفیت میں رہتا ہے تو یہ انا پرستی، ایگوئزم کی علامت ہے۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ آن رہو، یعنی میں ہوں، میں بڑا ہوں، میرا خاندان یہ ہے، میں پانی پر چل سکتا ہوں۔ یہ انانیت اور میں پرستی کا راستہ ہے جس کی انتہا فرعون نے کی جب اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن معرفت کا راستہ کہتا ہے کہ آف ہو جاؤ، یعنی یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں بالکل عاجز ہوں، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا اور بالکل گمنام ہوتا۔ یا رب مجھے اپنی صفت المانع سے نوازیں۔ یہ وہ لباس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے 12 حجابات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی پرورش فرمائی۔ جیسے جیسے یہ حجاب نازل ہوئے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ اللہ کے ہاں وقت کی قید نہیں، اس لیے اللہ عز و جل ازل سے ابد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ان انوار سے نواز رہا ہے۔ یہ حجاب اور پردے ہمارے سمجھنے کے لیے سمندر جیسے ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں۔ اولیاء اللہ ان حقائق کی بنا پر بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کی کشتی اسی حقیقت میں تیر رہی ہے۔ قرآن پاک کی 90ویں سورت سورۃ البلد ہے۔ شوال کا تعلق سورۃ البلد کی تعلیمات سے ہے۔ جب بھی دعا کریں تو اللہ سے اس کی صفت المانع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سیدنا نعمت اللہ کا واسطہ دے کر مانگیں کہ وہ آپ کو ان روحانی انوار سے ڈھانپ لے۔ یہ چابیاں ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ان تعلیمات کو زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے۔ آپ اولیاء اللہ کی کشتی میں سوار ایک مسافر ہیں۔ جتنا آپ ان کی تعلیمات کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ کو اس معرفت اور سمت کا ادراک ہوگا جو وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔